سندھی کلام بھی سننے ولا کا بارواں سورج نکلنے والا ہے، ولا کا بارواں سورج نکلنے والا ہے، ہمیں یقین ہے موسم بدلنے والا ہے، ولا کا بارواں سورج نکلنے والا ہے، اور ابھی جہان کو انصاف سے بھرے گا کوئی، ابھی جہان کو انصاف سے بھرے گا کوئی، ابھی حیات کا نقشہ بدلنے والا ہے، اور بسانے والا ہے وہ وقت کا حسین ہے جو، بسانے والا ہے وہ وقت کا حسین ہے جو، یزید وقت کا اب دم نکلنے والا ہے، اور بتا رہی ہے سفیدی یہ صبح صادق کی، ذرا سی دیر میں سورج نکلنے والا ہے۔ قابل غور مصرع، بہت قریب ہے، بہت قریب ہے لوگو اب انتقام حسین، بہت قریب ہے لوگو اب انتقام حسین، دکھی بطول کا اب دل بہلنے والا ہے، اور قدم امام کی نصرت میں کیا جمائے گا وہ، قدم امام کی نصرت میں کیا جمائے گا وہ، جو خواہشات جہاں پر پھسلنے والا ہے، ولا کا بارواں سورج نکلنے والا ہے۔ باقی ایک منقبت کا صرف ایک اشعار، یوں تو بازار جہاں حق نے سجا رکھا ہے، یوں تو بازار جہاں حق نے سجا رکھا ہے جو انمول وہی لال چھپا رکھا ہے، اور سامنے آئے تو کیا حال ہمارا ہوگا، سامنے آئے تو کیا حال ہمارا ہوگا، جس نے پردے میں ہی دیوانہ بنا رکھا ہے۔ سید کے حکم کے مطابق سندھی منقبت کے صرف ایک اشعار، علی مولا مہدی انیا کیڑی دیر ہو علی مولا
انجا کیڑی دیر آسان الفاظ ہیں، شاید آپ سمجھ رہے ہوں گے. او اچھی سار لہو پنجے محبن جی پنجے بابا لیے جے ملگن جی پنجو تو خسوا بیو کیریا علی مولا مہدی انجا کیڑی دیر یعنی کہ سرکار اس دور میں دجالی دور میں ہر طرف فتنہ ہر طرف فساد، اس دور میں آپ کے سوا ہمارا کون ہے؟ اس لیے آپ سے گزارش ہے آپ جلدی ہیں. اور کنڈک کل چھما باطل بجڑو تنجی فتح جو ڈن کو وجڑو تڑے تہی ترسل بھیریا. بولو بولو سکی سردار کلندر. علی ظفر بھائی، علی ظفر آج سندھ آیا ہوئے زیادہ، ان کو تھوڑا سا ٹائم دے. آؤ بابا. نور جلی کے نور کے اے نور عین نور جلی کے نور کے اے نور عین عیسیٰ کے مسیحا دل موسیٰ کے چین اور اے عکس کبریا کے حسین زیب و ذہن آخری زمانے کے واحد حسین کہ کعبہ بھی تیرے ہجر میں اب بے قرار ہے، یوم جزا کو کب سے تیرا انتظار ہے. جو پیدا غیبت نظر جلی آئے دعا یہی ہے دعاؤں کا اب ولی آئے، دعا یہی ہے دعاؤں کا اب ولی آئے. اٹھے جو پردہ غیبت اٹھے جو پردہ غیبت نظر جلی آئے، دعا یہی ہے دعاؤں کا اب ولی آئے. اور ہماری ایک حسرت ہے مولا کے ظہور پر کہ نماز ایسی پڑھائے علی کلال ہمیں، نماز ایسی پڑھائے علی کلال ہمیں، زمانے بھر کی نمازوں زمانے بھر کی نمازوں میں پھر علی آئے، دعا یہی ہے دعاؤں کا اب ولی آئے، دعا یہی ہے دعاؤں کا اب ولی آئے. اور 7 کی دھرتی سے ہمارے ساتھ بڑے مومنین موجود ہیں. کرے علی اسے رتبہ ملے قدر کا، کرے علی اسے رتبہ ملے قدر کا، وہ شخص جس کی سمجھ میں وہ شخص جس کی سمجھ میں تیری گلی آئے، دعا یہی ہے دعاؤں کا اب ولی آئے، دعا یہی ہے دعاؤں کا اب ولی آئے. اور مجھے نماز عزا میں ہی قتل کر ڈالو،
ہی قتل کر ڈالو، جو موت آنی ہے مجھ کو، جو موت آنی ہے مجھ کو، تو پھر بھلی آئے۔ دعا یہی ہے دعاؤں کا اب ولی آئے، دعا یہی ہے دعاؤں کا اب ولی آئے۔ اور سخی کو دیکھ لیا دل کی آنکھ نے بہلول، سخی کو دیکھ لیا دل کی آنکھ نے بہلول، جن کو مولا کی زیارت ہو چکی ہے، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے پردے ہٹا لیے ہیں۔ سخی کو دیکھ لیا دل کی آنکھ سے بہلول، کوئی تو موت سے کہہ دے، کوئی تو موت سے کہہ دے کہ اب چلی آئے۔ دعا یہی ہے دعاؤں کا اب ولی آئے۔ بلندتر صلوات۔ صاحب الزمان جب آئیں گے، سوگ کا اختتام ہوگا، تو پھر کعبے پہ سب سے پہلے چونکہ مرکز ہے سفید علم لگے گا۔ سرکار فرمائیں گے یاد کرو میرے نانے نے کہا تھا ہم امن والے لوگ ہیں۔ مروانے بہت بسم اللہ، ہم امن والے لوگ ہیں، یہ امن کی علامت ہے۔ دوسرا، آپ کو جاتے جاتے انشاءاللہ آپ کے امام کے انتظار گاہ کا بھی سلام کرایا جائے گا۔ شہید سیفت جعفر زیدی کراچی والے آل اللہ مقاموں کہتے تھے الاجل تو کہتے ہیں آ گئے تو کیا ہوگا۔ بڑا اچھا جملہ وہ فرماتے تھے، آ گئے تو کیا ہوگا، ہماری تیاری کیا ہے۔ تو اس تیاری کے ضمن میں ماشاءاللہ چھوٹا سا اہتمام کیا ہے، جاتے ہوئے آپ سلام کر کے جائیے گا، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، آپ کا دل خوش ہوگا۔ ویسے بھی نگران بھائی، پہلی دفعہ 9 دن ہو گئے کافروں سے باتیں کرتے کرتے، میں پہلی دفعہ ایک بات کرنے لگا ہوں۔ ہماری روحیں منتظر ہیں کسی خوشی کی۔ میں اس انداز سے چلو تھوڑا سا تحفہ دے جاؤں، چنجوٹ والے قدردان محسوس کر رہا ہوں۔ ہماری روحیں منتظر ہیں، جیسے کل عید ہے، مسلمان دوسرا دن منائیں گے، تیسرا دن زبردستی شامل کریں گے، بڑی خوشی ہے آج رات تک۔ آپ کو تو خیر آپ کی عید تو آل محمد کی خوشیوں سے مربوط ہے نا، آپ کی خوشیاں تو ان کی خوشیوں سے مربوط ہیں، لیکن چلو مسلمانان عالم بڑے خوش ہوں گے کہ کل عید ہے، کل عید ہے۔ صبح اٹھیں گے، جانور ذبح کریں گے، کھانے شانے کھائیں گے، شام کو مایوس چہرے، پھر دل تسلی دے گا بھی کل کا دن عید کا ہے۔ پھر دوسرا دن گزرے گا، تیسرا جب آئے گا صبح پھر بھی خوشی ہوگی آج کا دن ہے، جب شام ہوگی دل گھبرانا شروع ہو جائے گا، اتنی چھوٹی عید۔ یعنی اس کا مطلب ہے بشر چاہتا ہے کوئی عید ہو اور لمبی ہو۔ مہربانی مہربانی مہربانی، آپ کے کیا کہنا، مہربانی، بہت شکریہ حضور، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بسم اللہ۔ بشر کی تمنا ہے، تقاضا ہے، کوئی خوشی ہو تو لمبی ہو، ختم نہ ہو، طویل ہو۔ جیسے شادیوں کی خوشی ہوتی ہے، اس میں خود بخود رسمیں بیچ میں ڈالی گئیں، مہندی کی رسم، فلانی رسم، یعنی خوشی ہو، خوشی ہو، خوشی ہو۔ کہیں ڈھول بج رہا ہو فوراً کان الرٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس میں بھی کچھ چھپا ہے، کوئی خبر چھپی ہے۔ ہائے ہائے، چلو پھر کبھی۔ بہرحال ہم لوگ طالب ہیں کسی طویل خوشی کے، لیکن خوشی کسی خوشی کی منتظر ہے۔ خوشی کا اپنا مزاج ہے، وہ کسی خوشی کی منتظر ہے۔ خوشی انتظار کر رہی ہے کہ وہ وقت آئے جب عباس مسکرائے۔ شاباش شاباش، مہربانی چنیوٹ، خوشی مند، مہربانی حضور۔ اصل تو خوشی یہی ہے کہ جب سرکار عباس مسکرائے۔ اللہ اکبر۔
اور انشاءاللہ ایسا ہوگا اور بہت جلد ہونے والا ہے جب صرف سرکار عباس نہیں کل شہزادے مسکرائیں گے. اور کیا مسکراہٹ ہوگی. محمد کو ذاتی جاگیر عرش پہ جا کے ملاقات کرنی پڑتی ہے تو معراج کہلاتی ہے. مومنوں کو ایک وقت میں کئی محمد نظر آ جائیں گے. بھئی دیکھو ابھی چہرے دیکھو کیسے مسکرا رہے ہیں. کیا بات ہے, ابھی چہرے مسکرا رہے ہیں. یعنی اس کا مطلب ہم چاہتے ہیں ایسا ہو. ایک فلاسفر ہے, کرسچن ہے, نام ہے ڈاکٹر بن. عرفان نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے ڈاکٹر بن وہ ہے کہ جس نے خوشی کی ڈیفینیشن کی ہے. وہ کہتے کسی کا پرائز بونڈ نکل آئے وہ خوش ہوتا ہے اس وقت تک جب تک پیسے رہے. پیسے ختم چہرہ مایوس. بیٹا نہیں تھا ارشد راز بات بیٹا ہوا. بیٹا ہونے کے بعد جب بڑا ہوا بدتمیزی کرنے لگا خوشی ختم. یہاں ایک روک کے عرض کرتا جاؤں علی والو تحفہ ہے اس مقام کا سنبھالنا. اس میں غلطی ہماری ہے. ہم پیدا ہوتے ہی کہتے ہیں میرا پتر, میرا بیٹا, میرا بچہ. ہم غلطی کر جاتے ہیں حالانکہ پیدا ہوتے ہی کہنا چاہیے مہدی کا نوکر. شاباش. میرا نہیں, مہربانی مہربانی. آپ کی کیا بات ہے, پیدا ہوتے ہی کہنا ہمارا نہیں. بہت شکریہ. میں نے کہا درمیان میں ایک چھوٹا سا تحفہ ہے آپ کی خدمت میں پیش کرتا جاؤں. بڑا ضروری ہے آتے ہی اپنی نسلوں کو حی علی خیر العمل کے ساتھ یہ کہو تو میرا نہیں تو کسی کی امانت ہے. بچپن سے کان میں جب یہ پتہ چل جائے گا اے میرا پیو نہیں مولا میرا پیو ہے. ہائے ہائے ہائے, بہت شکریہ حضور. پھر مزاج ہی بچے کا اور ہوگا. میرا بابا تو وہ ہے اصل تو, اور واقعی حقیقت ہے ہمارا باپ اصل امام ہے. دنیاوی باپ سانس ہے تو ہے, سانس ختم اسی نے کہنا ہے اٹھاؤ میت, نہلاؤ میت, جنازہ میت, دفناؤ میت. میت میں رشتہ ہی توڑ دینا ہے. مگر ایک باپ ہے جو قبر میں بھی کہے گا میں بشیر کا بشیر بیٹا ہوں. یا علی یا علی یا علی مدد تو گھبرا نہ میں آنے والا ہوں. وہ بابا کہیں گے جب اچھا یہاں سے جان. اچھا ایک چھوٹا سا واقعی نہ سنا دوں. 5ویں امام کا دور ہے. درود پڑھے سردار کی بارگاہ اقدس میں. تھکے ہوئے تو نہیں ہو ویسے اس مقام پہ آ کے میں جتنا تھکا ہوا ہوں نا جب بھی ہوں اس مقام پہ کیفیت ہی بدل جاتی میری اپنی کو کہ جو منسوب ہو جائے نا تو وہی تو کمال ہوتا ہے. ہمارا پورا مکتب اہل بیت نسبت پہ کھڑا ہے. بلکہ اگر اس کو یوں بھی کہوں تو غلط نہیں, اسلام بھی نسبت پہ کھڑا ہے. لوگ نسبت کے قائل نہیں لیکن اسلام نسبت پہ کھڑا ہے. جو کہتے ہیں نہیں نسبت نہیں عین ذات ہے. حضور پھر ایسا کر مسجد کی اینٹ پھر اوپر سے منگوا, بٹے سے نہ منگوا. بٹے سے تو گھر کی اینٹیں آتی ہیں. کہ نہیں اتنی تو ہمت نہیں, میں اوپر سے تو نہیں منگوا سکتا, اسی بٹھے سے مانگا. پھر تجھے ماننا پڑے گا بٹھے کی اینٹ اگر گھر کی نسبت پائے تو گھر ہے, اگر مسجد کی نسبت پائے تو پھر اللہ کا گھر ہے. صرف نسبت کی وجہ سے کیفیت بدل گئی. عام کاغذ ہے اس پہ انگلش لکھ, ریاضی لکھ, معاشرتی علوم لکھ کے پھینک, کوئی مسئلہ نہیں. اسی کاغذ پہ صرف آیتیں لکھ, نسبت پا کے کمال. صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ, نسبت کی وجہ سے وہ کمال. لو جی ابھی میں نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے آنے والوں کو ایک تحفہ دیا, آپ کے لیے بھی وہی تحفہ ہے. سنبھالنا ضائع نہ جائے.
نسبت کی سمجھ آ گئی؟ پہلے بھی سن بیٹھے ہو، جانتے بھی ہو، یاد دہانی مقصود ہے۔ یہ ایک کالا علم ہے، یہ سامنے سٹیل کا پائپ ہے، ایک کپڑا ہے، یہیں سے لیا، پائپ بھی یہیں سے لیا۔ میں آپ ہماری گھٹیوں میں یہ بات شامل ہے، جو علم ہو محسوس کرو وہ علم نہیں، وہ عباس کھڑا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، وہ علم نہیں، وہ سرکار عباس کھڑے ہیں۔ اچھا یہ کہاں سے لیا؟ یہیں شیخو پورہ لاہور سے لیا۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ وہی علم ہے جو کربلا میں مولا عباس کے ہاتھ میں تھا؟ کہا نہیں، اس کو صرف نسبت ہے۔ اللہ نہ کرے علم پہ کوئی وقت آئے، کوئی علی والا جان دینے سے پیچھے نہیں رہے گا۔ ایسے ہے بھئی، بہت شکریہ، آپ یہاں تک پہنچ گئے، میرے لیے آسانی ہو گئی۔ حضور ایک علم کو صرف عباس سے نسبت ہے، جاؤ گے، جھکو گے، سلام کرو گے، عرضی کرو گے، یقین ہے اس وسیلے سے دعا پہنچ جائے گی۔ ایسے ہے، جھکو گے، چومو گے، پیار کرو گے، اس کے گرد چکر لگاؤ گے، جو جو عقیدت ہے ویسے کرو گے۔ کیوں؟ نسبت ہے عباس سے، وہ علم نہیں۔ یہاں سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ وسیلہ ہے قبولیت کا۔ اگر یہ سمجھے کہ سرکار عباس کھڑے ہیں تو پھر یہیں قبول۔ لو جی، جو میں نے تحفہ دینا تھا چنیوٹ والوں، سارا راستہ انشاءاللہ بلکہ پوری زندگی یاد رہے گا۔ اگر ایک بانس کو اور ایک سٹیل کو عباس کے علم سے نسبت ہو تو وہ متبرک ہے۔ تیرے میرے دل میں غازی رہتا ہے، ہم کب کمال پہ پہنچے گا؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ، ہو گیا آنے کا مقصد پورا۔ ہم کب کمال پہ پہنچیں گے؟ ان کے ساتھ تو صرف نسبت جڑی ہے، ہمارے تو دل میں یہ رہتے ہیں۔ میں بھی تھوڑی دیر پہلے ان کو جلدی تھی ننکانہ والے کو، میں اس کی تشریح نہیں کر سکا تو میں اب تشریح کرنے لگا ہوں تھوڑی سی۔ حضور یا تو اس کا مطلب یہ ہم نے پورا بٹھایا نہیں، اگر پورا بٹھا لیں گے تو پھر ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری غزا۔ پورا لو جی، دل چاہتا ہے بٹھائیں تو کوشش کریں محمد کو دل میں بچھانے کے لیے دل کو کعبہ بنانا پڑتا ہے، اور کعبہ بنانے کے لیے دل سے بت نکالنے پڑتے ہیں۔ یہ بت پتھر کی مورتیاں نہیں، یہ بت وہ ہیں جن کو کہتے ہیں یہ بھی میرا، وہ بھی میرا، وہ بھی میری، وہ بھی میرے۔ یہ بت ہیں، خدا کی قسم یہ بت ہیں، یہ تیرے نہیں۔ یہ کسی وقت بھی تجھے دھوکہ دے دیں گے، کسی وقت تجھے ٹارچر کریں گے، کسی وقت تجھے ڈسٹرب کریں گے۔ تیرا صرف وہ ہے جو تیری جملہ کوتاہیوں کو دیکھ کے کہتا ہے گھبرانا، آجا دادے کی مجلس میں، میں تجھے حر بناتا ہوں۔ تیرا صرف وہ ہے۔ بہت شکریہ، بہت بھائی کیا مزاج ہے یہ بھی، سماعت کا معیار ہے آپ کا۔ میں واقعہ سنا رہا تھا، بھولے تو نہیں؟ 5ویں لال ولایت کا، وہ روحوں کے جانے کے حوالے سے بات تھی، میں نے کہا چلو میں اس ضمن میں ایک واقعہ سناتا جاؤں۔ سرکار کے پاس ایک ضعیف آیا، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ سرکار نے فرمایا علیکہ السلام، کیسے آنا ہوا؟ حجت جانتی تھی یہ کیسے آیا ہے، ہم تک پیغام پہنچانا مقصود تھا۔ حجت کو سب پتہ ہے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے حجت اسے کہتے ہیں جو ایک جگہ ہو کہ ہر جگہ موجود ہو۔ ہمارا ایمان ہے الحمدللہ، اس پہ بھی کبھی بات کروں گا، یہ بڑی خوبصورت بات ہے، لیکن صرف اتنا ہی کافی۔ لو جی، سرکار سے مخاطب ہو کے، بڑی صاحب ذرا آپ بھی توجہ کیجئے گا، سرکار سے مخاطب ہو کے یہ ضعیف کہتا ہے 5ویں امام کو، سرکار میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور کمال محبت کرتا ہوں۔ سرکار میں کسی سے پیار نہیں کرتا، لیکن جو آپ سے پیار کرے ان سے بھی کرتا۔ بھائی نگران شاہ جی ذاکر صاحب، یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے آج کے دور کے
ان لوگوں کے لیے جو عقیدوں کا پیمانہ لے کے نکلے ہیں، ایدہ عقیدہ ٹھیک نہیں تھے، ایدہ بھی ٹھیک نہیں تھے، اودا بھی ٹھیک نہیں تھے، اودا بھی ٹھیک نہیں تھے، ایدہ مطلب ہے میرا بڑا ٹھیک ہے۔ پر کمال کی بات ہے سلمان کا عقیدہ تو سب سے ٹھیک تھا، اس نے تو کبھی نہیں کہا میرا عقیدہ ٹھیک ہے، اس نے کبھی کہا میرا عقیدہ ٹھیک ہے نہیں۔ اور بھائی جس کا ٹھیک ہے وہ تھوڑا کہتا ہے میرا ٹھیک ہے، وہ تو پہلے ہی ٹھیک ہے، جو بیمار ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ بڑا ضروری میسج تھا آپ سب کے لیے، کوشش کرو زندگی میں تمام محبان آل محمد کو ساتھ لے کے چلو، فیصلہ امام پہ چھوڑو۔ چنوٹ والو یہ میرے درد دل تھا جو میں آپ کو کہہ گیا، فیصلہ مولا پہ چھوڑو، سردار خود فیصلہ کریں گے، ان کی مرضی اولی الامر ہے، صاحب الامر ہے، جیسے پسند فرمائے۔ سرکار میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اچھا میرا دل ہے بس میں جلدی جلدی بات مکمل کر کے امام وقت پہ آپ کے سوال لینا چاہتا ہوں، مہربانی کرو کہ کوئی؟ چل شکریہ، بس میں تھوڑی سی گفتگو اور کرتا ہوں، میرا دل ہے امام وقت پہ کوئی سوال کرو، میں آپ کے خدمت میں جواب پیش کروں تاکہ ذہن اور کھل جائیں اور امام کی طرف توجہ بڑھ جائے۔ یہ آپشن کوئی دیتا ہے، ان کھولیں گے اور امام کی طرف توجہ بڑھے گی انشاءاللہ۔ سرکار آپ سے محبت کرتا ہوں اور کمال محبت کرتا ہوں، اور کسی سے محبت نہیں کرتا پر اس سے جو آپ سے کرتا ہے۔ اگلی بات بڑی کمال ہے بھائی حیدر، میں حیران رہ گیا، کہتے سرکار جن چیزوں کو آپ نے حرام کہا ہے اللہ جانتا ہے میں نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا، اور سرکار جن چیزوں کو آپ نے حلال قرار دیا ہے سرکار میں نے وہی استعمال کی ہے، آپ بھی جانتے ہیں، آپ کا اللہ بھی جانتا ہے۔ اور اب نچوڑ کر کے بڑی خوبصورت بات، دائیں بائیں بیٹھے تھے، کئی ایسے بھی تھے شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ پتہ نہیں اپنے منہ میاں مٹھو بن رہے، اس نے بڑا کمال جملہ کا تاریخ نے لکھ لیا، کہتے سرکار میری محبت، حضور توجہ، سرکار تھکے ہوئے تو ہو، رات کا ٹائم بھی کافی ہو گیا، ویسے پتہ تو نہیں چل رہا، عشق ہو تو کہاں ٹائم کا پتہ چلتا ہے۔ بہت شکریہ حضور، سرکار آپ سے محبت، حیدر بھائی اتنا بڑا جملہ کہا، میں نے ان آنے والے کئی قافلوں کو سنایا اور اب میں ممبر پہ بھی سناؤں گا، بار بار سناؤں گا۔ حیدر بھائی کہتا ہے سرکار میں آپ سے جو محبت کرتا ہوں کسی لالچ میں نہیں کرتا کہ مجھے جنت ملے گی، اس لیے کرتا ہوں آپ لائق محبت ہو، مجھے کوئی لالچ نہیں ہے، آپ لائق محبت ہو اس لیے میں آپ سے محبت۔ او بھائی یہ ہے کربلا والوں کا مزاج، کربلا والوں نے عشق کیا ہے بغیر کسی لالچ کے، اس لیے ممبر ممبر شہر شہر چوک چوک گلی گلی ملک ملک اعلان کرتا پھر رہا ہوں، کربلا کربلا درس کربلا درس کربلا، راستہ کربلا کا نعرہ لگانے والوں کربلا کا مزاج سمجھو، کربلا سن سن کے سن نہ ہو، ہمیشہ یہ ذہن نشین رکھو کربلا لالچی کو قبول ہی نہیں کرتی۔ بہت شکریہ، کربلا یا کربلا والوں کے لیے کچھ کرو تو احسان نہ لگاؤ، کربلا والوں کے لیے کچھ کرو تو لسٹیں نہ دو، یہ بھی کرو میں نے جو کیا ہے، یہ بھی کرو میں نے جو کیا ہے۔ کربلا ہم سے سوال نہیں کرواتی، جواب مانگتی ہے، مودت مانگتی ہے۔ بہت شکریہ، تھکے ہوئے بھی ہو لیکن کمال جا کے بیٹھے ہو، مجھے بڑی اچھا لگ رہا ہے، اس لیے تو عرفان کے موتی آپ کی جھولی میں ڈال رہا ہوں، بس میں سمیٹ رہا ہوں بات کو۔ کربلا جواب مانگتی ہے، کربلا سوال کرنے کا نہیں کہتی، کربلا کہتی ہے جو کہہ دیا اب کر کے دکھا۔ کہا میں کسی لالچ کے بغیر آپ سے محبت کرتا ہوں، اس لیے کرتا ہوں چونکہ آپ لائق محبت ہیں۔ پانچویں امام نے مسکرا کے فرمایا، مسکرا کے فرماتے ہیں تیرے جیسا ایک شخص میری جد کے پاس بھی آیا تھا، اس نے بھی یہی باتیں کی جو تو نے کی تھی۔ میری جد نے کہا تھا جو ہی ایسا دنیا سے جاتا ہے اس کو سب سے پہلے میری جد شہنشاہ انبیاء کے چہرہ انور کا دیدار کرایا جاتا ہے، دیدار کرنے کے ساتھ ہی وہ بھول جاتا ہے کہاں سے آیا۔
होए होए होए। वो भूल जाता है वो आया कहाँ से, वो पीछे छोड़ के किसे आया। मोहम्मद का दीदार कोई मामूली थोड़ा। मेरी जद के दीदार के साथ मेरी जद अमीर अल मोमिनीन का दीदार कराया जाता है। मेरी जद अमीर अल मोमिनीन के साथ औलाद अमीर अल मोमिनीन का दीदार कराया जाता है। सरकार फरमाते 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 हैं यही कामयाब लोग हैं। सरकार इजाजत है, फरमाया जाओ। जो ही हैदर भाई, इसलिए तो दरूद भी हमारी कुतुब में लिखा है व औलाद ही ताहिरीन, इमाम के नाम के साथ दरूद में भी शामिल है व औलाद ही ताहिरीन। इसका मतलब शहजादे हैं तो ताहिरीन कहा गया है। लेकिन चलो बात औलाद पे चल पड़ी। आपके इमाम का एक लक़ब है या अबा सालेह, है ना, या अबा सालेह। 5 शहजादों में कोई एक भी सालेह नहीं है, नाम पाक सालेह नहीं है। लेकिन या अबा सालेह ऐसे है जैसे या अबू तालिब। अबू तालिब को अगर देखना हो तो सिर्फ ये नहीं है कि जनाब तालिब के बाबा हैं, पूरी रूए जमीन पर कयामत तक जो भी हक का तालिब है उसका बाप अबू तालिब है। और रूए जमीन पर कयामत तक जो भी सालेह है उसका बाबा इमाम ज़माना है, या अबा सालेह। बात चल पड़ी तो मैंने आपकी खिदमत में। और कोई सवाल बाबा? दुआ करवा दूं? हैं आपने पुरसे के लिए भी जाना होगा, जाना है या हो आयो? नहीं नहीं बिस्मिल्लाह, फिर दुआ कराते, इतना काफ़ी। ये ना को सैयद घर बिठा के तो टाइम ही सारा ले गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलियकल हुज्जत इब्न अल-हसन अल-अस्करी अलैहि सलातो व सलाम सलवातुका अलैहि व अला आबाई ताहिरीन व औलादिहिल मासूमीन फी हाज़िहि सात व फी कुल्ल सात मिन सात लैल व नहार वलियुम व हाफ़िज़ुम व क़ाइदुम व नासिरुम व दलीलुम व आइनन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तवन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजा आले मुहम्मद। या रब्बल हुसैन बिहक़्क़िल हुसैन निश्फ़ सद्रिल हुसैन बिज़हूरिल हुज्जतिल क़ाइम अज्जलल्लाहु तआला फ़र्ज शरीफ। परवरदिगार आलम खालिक कायनात मालिक अर्ज़ व समा, जहाँ जहाँ हम ज़मीन पे अली वाले रहते हैं हम सबको दुनिया में आने का मकसद समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। परवरदिगार आलम हमारे ज़र्फ़ों को वुसअत अता फ़रमा, एक दूसरे को बर्दाश्त करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, एक दूसरे से लड़ने की बजाय अंदर बैठे कमीने नफ्स से लड़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। परवरदिगार आलम दिल की आंखें खोल दे, ये कहते कहते न मर जाए मेरा मौला मेरा मौला मेरा मौला, मरने से पहले मौला भी कहे मेरा नौकर मेरा नासिर। परवरदिगार दिल की आंखें खोल दे। हमारे वर्षा सादात मोमिनीन जो दुनिया से जा चुके हैं, जहाँ जहाँ दफन हैं, जब तेरी हुज्जत का ज़हूर हो कब्रों से कफन झाड़ते हुए सब लश्करे इमाम में शामिल हो। परवरदिगार आलम रैयत इमाम को सिवा इमाम के किसी का मोहताज ना करना। इस पुराशोभ दौर में हमारी मस्तूरात की इज़्ज़तों की मुहाफ़ज़त फरमा। परवरदिगार आलम इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हमारी आँखों को इमाम के दीदार से मुनव्वर फरमा। परवरदिगार वो दौर रज्जत दिखा, हमें कुल आले मोहम्मद दोबारा मुस्कराते दिखा। परवरदिगार आलम मेरे दिल की दुआ है, रात का टाइम है, कबूलियत की घड़ी है, सारे आमीन कहना। परवरदिगार जब तेरी हुज्जत का ज़हूर हो कोई अली वाला पीछे न रह जाए, सब तेरी हुज्जत के काबिल बन जाएं। जैसे भी हैं तो तेरे अली वाले ही हैं, इन पे रहम फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजहुम बिक़ाइमिहिम अज्जलल्लाहु तआला फरज शरीफ। नारे हैदरी। एक सेकंड, सिर्फ एक चीज़ मैं भूल गया था, वो सुनते जाओ। हमारे मकतब की सारी दुआएं कमाल हैं।